السلام علیکم۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ یورپ کا باغی گاؤں جس نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے خود کو آزاد ملک کہہ دیا۔ اس دن شمالی مقدونیہ میسیڈونیا کا یوم آزادی تھا۔ یہ بلقان کا ایک ایسا ملک ہے جو یونان، البانیہ، بلغاریہ، سربیا اور کوسووو کے درمیان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس دن ملک میں جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف جھنڈے لہرا رہے تھے، ترانے بجائے جا رہے تھے۔ لوگ 1991 میں یوگوسلاویہ سے آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ یہ بالکل ایک اتفاق تھا کہ میرا دورہ اس دن ہوا۔ دراصل میری منزل ویوچانی تھی، جو غیر معروف لیکن دلکش گاؤں ہے۔ اس کی آزادی کی بھی ایک انوکھی تاریخ ہے۔ میں بس پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد میں البانیہ کی سرحد کے ساتھ ساتھ پہاڑی راستے پر سفر کر رہا تھا۔ جب ہم ویوچانی گاؤں میں داخل ہوئے تو یہاں کسی قسم کے جشن کی کم ہی نشانیاں تھیں۔ شمالی مقدونیہ کا جھنڈا مقامی سرکاری انتظامیہ کی عمارت پر لہرا تو رہا تھا، لیکن یہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جھنڈا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الیگزینڈرا ویلوسکا ایک سابق ٹور گائیڈ ہیں جو اب ویوچانی میونسپلٹی کے لیے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ریپبلک آف ویوچانی کا پرچم ہے۔ ہم آج جشن آزادی نہیں منا رہے، ویوچانی اپنی آزادی کا جشن منائے گا۔ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ گاؤں اپنا پاسپورٹ اور کرنسی پرنٹ کرتا ہے۔ 2400 لوگوں کی آبادی پر مشتمل اس گاؤں نے گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران 2 مختلف ممالک سے 3 بار آزاد ہونے کی کوشش کی۔ 1987 میں پہلی بار یوگوسلاویہ سے علیحدگی، 1991 میں شمالی مقدونیہ کی آزادی کے صرف 11 دن بعد ہی خود کو آزاد ریاست قرار دینے کا اعلان، اور پھر 2002 میں مقامی افراد نے ایک مائکرو نیشن کے طور پر خود ہی قومی پرچم لہرا دیا اور اپنا پاسپورٹ اور کرنسی جاری کر دیے، جس کا ایک مقصد سیاحوں کو راغب کرنا بھی تھا۔ ویوچانی کی آزاد پر مبنی روایت صدیوں پرانی ہے۔ اگرچہ یہ قریبی شہر سے صرف 20 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، تاہم یہاں کی پہاڑیوں کے دشوار گزار راستوں کی وجہ سے یہ گاؤں الگ تھلگ رہا، اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگ خود مختاری کے عادی ہو گئے۔ یہ گاؤں مختلف اوقات میں مقدونیہ، روم، بازنطین اور سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس کے بعد یہ سربیا کی بادشاہت کے تسلط میں آ گیا۔ کمیونسٹ یوگوسلاویہ کا حصہ رہنے کے بعد یہ شمالی مقدونیہ میں آ گیا، لیکن بس سٹاپ پر مجھے ملنے والی ویلوکوسکا نے وضاحت کی کہ ویوچانی کو کبھی بھی فتح نہیں کیا جا سکا۔ ہم بہت روایتی لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے قریبی پہاڑی کی چوٹی سے آس پاس کے مناظر دکھاتے ہوئے بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہم نے اپنی ثقافت محفوظ رکھی اور اپنا مذہب بھی۔ ہمارے آس پاس کے سب دیہات مسلمانوں کے ہیں۔ 14ویں صدی سے 1912 تک یہ پورا خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جس کا دارالحکومت استنبول تھا۔ شمالی مقدونیہ کی 33% آبادی مسلمان ہے۔ ان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ شمال مغرب میں موجود ہے، جو البانیہ اور کوسووو کی سرحد سے ملتا ہے۔ اس طرح دیکھیں تو ویوچانی مسلمان آبادی میں گھرا آرتھوڈوکس مسیحیوں کا ایک محصور علاقہ ہے۔ یہاں کی سینٹ نکولس چرچ 1824 میں بنی تھی، اور اس چرچ کی دیواروں پر مختلف پینٹنگز ہیں۔ ویلوکوسکا نے مجھے چرچ کے نگران لیمپ شربونسکی سے ملوایا، جن کا کہنا تھا کہ ویوچانی کو دور عثمانیہ میں بھی مذہبی آزادی تھی۔ ویلوکوسکا مجھے اس گاؤں لے گئیں اور بتایا کہ دور عثمانیہ کے قبضے میں ویوچانی کی ناموافقت نے ہی دوسری عالمی جنگ کے بعد کمیونسٹ دور میں اس کی مزاحمت کو جنم دیا۔ اس دور میں 6 میں سے ایک علاقہ سوشلسٹ ریپبلک آف مقدونیہ کا حصہ بنا، جبکہ باقی یوگوسلاویہ میں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیونسٹ دور میں حکومت نے ہماری روایات ختم کرنا چاہیں۔ وہ ہماری روایتی شادیاں یا بپتسمہ کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاہم ہماری مائیں اور دادیاں خفیہ طور پر یہ روایات نبھاتی تھیں۔ مقامی افراد کی سلاوی بولی بھی خاص ہے، جو ملک میں کہیں اور نہیں ہے۔ ہر جنوری کو گاؤں میں 1400 سال پرانی تقریب ہوتی ہے، جس میں بلقان خطے سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور شرکاء کی جانب سے مخصوص کپڑے اور ماسک پہنے جاتے ہیں۔ ویوچانی کے چشمے اس کی مخصوص مقامی روایات کا مرکز ہیں، جہاں ویلوکوسکا مجھے لے گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری ثقافت اور تاریخ میں ان چشموں کی بہت اہمیت ہے۔ ہم ایک چھوٹے پل اور دریا کے کنارے سے گزرے
جو یہاں قدرتی چشمے کے پانی کا ذریعہ ہے۔ آبی ذرائع ایک تاریک غار میں چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کا داخلی راستہ سرسبز اور شاداب ہے، جہاں سے چشمہ دریا کے کنارے سے ملتا ہے۔ ہمارے تمام جشن اور روایات یہیں منائی جاتی ہیں، اس لیے لوگ ناراض ہوئے جب یوگوسلاویہ کی حکومت نے ہمارا پانی چھیننے کی کوشش کی۔ مئی 1987 میں ویوچانی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جب حکومت نے چشموں کے پانی کا رخ موڑ کر ایک جھیل کے کنارے کمیونسٹ ایلیٹ کے لیے بنی نئی رہائشی عمارت تک لے جانے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں گاؤں والوں نے یہ گرمیاں رکاوٹیں بنانے میں گزار دیں۔ وہ احتجاج کرتے رہے اور ویوچانی کو آزاد ریاست بنانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اسے ویوچانی کی ایمرجنسی کہتے ہیں، اور یہ 3 ماہ تک جاری رہی۔ حکومت نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مسلح پولیس بھیجی اور لاٹھی چارج کیے۔ اس کے باوجود حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور ویوچانی کی ایمرجنسی پہلے کامیاب واقعات میں سے ایک تھی جب یوگوسلاویہ کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مزاحمت ظاہر کی گئی۔ ویوچانی کے کئی لوگ شاذ و نادر اسکوپیہ اور بلغراد میں احتجاج کرتے رہے تاکہ لوگوں کو گرفتار اور زخمی کرنے پر حکام کا احتساب ہو سکے۔ مجھے اس برادری کی آزادی کی جدوجہد کے بارے میں مزید معلوم ہوا جب میں ایک ریستوران پر دوپہر کے کھانے کے لیے رکا۔ ریستوران کے مالک نے پوچھا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ وہ میرے برطانوی پاسپورٹ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، اور اس بات پر خوش تھے کہ میں نے ویوچانی کا سرخ پاسپورٹ خریدا ہے جس پر داخلے کی تاریخ درج ہے۔ میں اسے چشمے کے پاس سے ایک دکان سے خریدا تھا۔ ریستوران کے مالک بگوسکی نے بتایا کہ وہ اسکوپیہ میں پولیس افسر کی تربیت حاصل کر رہے تھے جب ویوچانی کی ایمرجنسی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود مظاہروں میں حصہ لیا اور ہمیشہ سے ویوچانی کی ریاست بننے کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے 2000 کی دہائی میں پولیس سے ریٹائر ہو کر مقامی کھانوں کا ریستوران کھولا۔ ان مخصوص کھانوں کو مقامی شیف تیار کرتے ہیں، اور سیاح یہاں آ کر بگوسکی سے اپنے ملک کی کہانیاں سنتے ہیں۔ بگوسکی نے بتایا کہ جب یوگوسلاویہ 1990 میں تقسیم ہونا شروع ہوا تو 1991 میں ہر طرف سے آزادی کے لیے ریفرنڈم آ رہے تھے۔ ویوچانی کے لوگوں نے بھی سوچا کہ وہ آزادی کا ریفرنڈم لینا چاہتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پر متحرک تھے، اور ویوچانی کی ایمرجنسی کے دوران جو ہوا اس پر ہم یوگوسلاویہ اور شمالی مقدونیہ سے آزادی چاہتے تھے۔ 8 ستمبر 1991 کو مقدونیہ نے یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کر لی اور سابقہ یوگوسلاویہ ریپبلک آف مقدونیہ قرار پایا۔ نئی حکومت سے ناخوش ہو کر 19 ستمبر کو گاؤں نے متفقہ طور پر خود کو آزاد ریاست قرار دیا، جس میں صرف 2000 شہریوں میں سے 36 نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ مقدونیہ نے کبھی بھی ویوچانی کی آزادی کی پرامن کوشش کو تسلیم نہیں کیا، تاہم چونکہ حکومت آزاد ملک کے البانوی علاقوں میں مسلح علیحدہ پسندوں سے نمٹ رہی تھی، اس لیے انہوں نے خود مختاری کے مطالبات مان لیے۔ سن 1994 میں اس نے ویوچانی کو ستروگا میونسپلٹی سے علیحدہ کرنے کی اجازت دی اور ان کی اپنی آزادی میونسپلٹی تشکیل دی جو آج بھی قائم ہے۔ بگوسکی کی بیٹی نیکولینا نے بتایا کہ 2000 کی دہائی میں گاؤں میں بغاوت کا جنون پھر جاگا، اور اس نے ویوچانی کی ایک مائکرونیشن چھوٹے ملک کے طور پر تشہیر شروع کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مقامی پاسپورٹ بنائے اور ویوچانی کی تشہیر کے لیے اپنی کرنسی پرنٹ کرائی۔ یہ کارگر ثابت ہوا۔ بلکان کے لوگ ہماری کہانی کے بارے میں اور جاننا چاہتے تھے، جیسے کہ ہمارا پرچم، پاسپورٹ اور پیسے۔ ہم نے گاؤں کی سرحد پر اپنے لیے کسٹم پوسٹ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، جہاں ہم پاسپورٹ پر مہر لگایا کریں گے۔ نیکولینا کے مطابق اگر ضروری ہوا تو ویوچانی کی بطور آزاد ملک جدوجہد مستقبل میں دوبارہ تیز ہو سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت سیاسی گاؤں ہے۔ ہمارا گاؤں ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر مستقبل میں ہم نے ایک اور ریفرنڈم کرایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا کہ یہ گاؤں باقاعدہ آزاد ہو جائے اور ہم کامیاب ہوں۔ کھانے کے بعد ویلوکسکا مجھے ویوچانی کے نئے میوزیم لے گئیں جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ اندر ویوچانی کی ایمرجنسی اور ریپبلک آف ویوچانی سے متعلق سیاسی نوعیت کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ اس میں ویوچانی کی صدیوں پرانی تقریب سے متعلق تصاویر بھی شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریب میں صدیوں پرانے طنزیہ فن پارے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ گاؤں طنز و مزاح میں بہت آگے ہے، یعنی خود کو مائکرونیشن کا درجہ دینا
ایک ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے ویوچانی نے حکام پر طنز کیا۔ تقریب میں کئی طرح کے لباس اور ماسک جیسی چیزوں کے سیاسی مطلب ہوتے ہیں اور حکومت یا حالیہ سیاسی واقعات کا حوالہ دے کر اس کی نقل اتاری جاتی ہے۔ جھیل کے پاس واپسی کے لیے بس پر بیٹھنے سے قبل میں نے ویلوکسکا سے پوچھا کہ آیا ریپبلک آف ویوچانی کا خواب سنجیدہ ہے یا محض طنز؟ ان کا جواب تھا کہ ویوچانی کی حکومت سے اختلافات رہتے ہیں، لیکن ہم آزاد ملک بننے کے لیے بہت چھوٹے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے۔ یہ اچھا خیال ہے، لیکن ابھی یہ صرف مزاح کے لیے ہے۔